اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کریں گے. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدمی دیں گے. لیکن جب سے مسلمانوں نے اللہ کی دین کی مدد کرنا چھوڑ دیے، اللہ کے دین کی نصرت چھوڑ دی ہے، اور دین میں وہ حکم جس میں مشقت نہیں ہے، جس میں مجاہدہ نہیں ہے، جس میں جان اور مال کی قربانی نہیں ہے، وہ تو مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن جہاد سے ڈر لگتا ہے. دو بدو اعلاء کلمت اللہ کے لیے محاذ پر جانے سے ڈر لگتا ہے. اور یہ ڈر اس قدر غالب آ چکا ہے کہ اب اپنے دفاع کی صلاحیت بھی کسی مسلمان قوم کے اندر موجود نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ یہ کفار اور مشرکین اور نصارہ اور یہود ایک دوسرے کو تم پر حملہ کرنے کی ایسی دعوت دیں گے جیسے دسترخوان پر کھانا کھانے کی دعوت ایک دوسرے کو لوگ دیتے ہیں. صحابہ کے لیے یہ بات حیران کن تھی. کون سے صحابہ؟ وہ صحابہ جو 313 تھے لیکن 1000 سے زائد بدماشوں کو بدر میں بھگا چکے تھے. وہ صحابہ جو 1000 تھے لیکن 4-5 ہزار سے زیادہ بدماشوں کو احد میں ٹھکانے لگا چکے تھے. وہ حیران تھے. غیرتی قوم تھی. اولئک الذین اختارہم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بننے کے لیے چن لیا تھا. تو حیران تھے کہ اللہ کے رسول مسلمان ایسے مظلوم ہوں گے؟ کیا مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی. وَلَكِنَّهُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن وہ ایسے ہوں گے جیسے سیلاب میں تنکے بہتے ہیں. جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب میں لکڑیاں ہوتی ہیں، تنکے ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ کسی کو ان کے گننے کی بس کی بات نہیں ہے. لیکن کیا وہ سارے مل کے سیلاب کو روک سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو یہ تو حدیث میں موجود ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جب تعداد میں بھی زیادہ ہوں گے اور اتنی بڑی تعداد یہود سے نصارہ سے لڑنے کی صلاحیت نہیں رکتی ہوگی، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دنیا سے محبت ہو چکی ہوگی. اور جب دنیا سے محبت ہو چکی ہوگی تو پھر موت سے ڈر لگے گا. اور جب موت سے ڈر لگے گا تو پھر ان میں لڑنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. اور جب لڑنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو 1,00,000 انسانوں کے لیے 1000 جنگجو بھی کافی ہیں. چنگیز خان اور جو چنگیزی فورسز تھیں ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کوئی کم نہیں تھی، زیادہ تھے، لیکن ان کے اندر اس قسم کی صلاحیتیں موجود نہیں تھی. تو آج ہم اپنی آنکھوں سے وہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں. یہ تو بات ہو گئی حقیقت کی. مسلمانوں کا جو اسلوب ہے وہ کیا ہے؟
اس کو بھی سمجھ لیجئے. غزوہ احد میں جب بعض صحابہ کی اجتہادی غلطی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ جبل رمات سے ہٹنا نہیں ہے خواہ فتح ہو یا شکست ہو، بعض صحابہ نے اس بات کو سمجھنے میں غلطی کر دی اور وہ جبل رمات سے نیچے اتر گئے. وہاں سے مشرکین نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو وقتی طور پہ بہت شدید تکلیف ہوئی. حضرت حمزہ شہید ہو گئے، حضرت مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین حملاور ہوئے. آپ کے دہن مبارک میں خود کی کڑیاں گھس گئیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے. یہ سب تکلیف تھی، لیکن اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو دوبارہ جمع ہو کر اپنی مجموعی قوت کو مشرکین کے مقابلے میں اظہار کرنے کا موقع مل گیا، اور مشرکین کو بالآخر شکست ہوئی اور مشرکین وہاں سے بھاگ گئے. اب اصل واقعہ یہ ہے، جب مشرکین بھاگ گئے اور ایک فاصلے پہ جا کے رک گئے تو ابو سفیان کو جب ہوش آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم تو عنقریب جیتنے والے تھے اور فتح ہمارے سامنے تھی، نظر آ رہی تھی، لیکن ہم بھاگ گئے. کیوں نہ ہم دوبارہ حملہ کریں، کیونکہ اس وقت مسلمان زخموں سے چور ہیں. مسلمانوں میں 70 شہادتیں ہو چکی ہیں، مسلمانوں کے رسول خود زخمی ہیں. تو یہ بہترین موقع ہے کہ ہم دوبارہ پلٹے پیچھے اور مسلمانوں پہ جا کر حملہ کریں اور مدینہ منورہ کو ہمیشہ کے لیے قبضہ کر لیں، مسلمانوں کو وہاں سے ختم کر دیں. اسی اثناء میں وہاں سے کچھ لوگ گزر رہے تھے. ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی مدینہ جا رہے ہیں. اچھا، جب آپ مدینہ منورہ جائیں تو ہماری طرف سے ایک پیغام پہنچا دیں، اس پیغام کے بدلے ہم آپ کو بہت سارا مال و متاع دیتے ہیں. کیا پیغام ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ جب مدینہ منورہ پہنچ جاؤ تو وہاں پہ جا کے اعلان کرو کہ مسلمانوں، تمہارے خلاف مشرکوں نے بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے اور بہت زیادہ ان کے پاس اسلحہ موجود ہے، بڑے بڑے قسم کے فوجی ان کے پاس موجود ہیں، لڑاکا سورما موجود ہیں، اور وہ مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، اور اس دفعہ اگر انہوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا تو تمہارا نام اور نشان وہ مٹا دیں گے. ایک طرح سے مسلمانوں میں انہوں نے خوف و ہراس پھیلانے کی سازش کی، اور مسلمانوں کو ایک طرح سے انہوں نے مزید ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی کہ ابو سفیان جو کل یہاں سے دم دبا کے بھاگا تھا وہ آج دوبارہ حملہ کرنے کی باتیں کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا کہ صرف وہ صحابہ جو احد میں میرے ساتھ شریک تھے ان میں سے کون کون دوبارہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، یہ آپ نے پوچھا. اور تمام صحابہ نے کہا کہ حضرت اگر آپ کا حکم ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہے تو اس حکم کو بجا لانا ہمارے لیے ہماری ذمہ داری ہے. اور صحابہ تیار ہو گئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل لڑے تھے، 70 شہادتیں ہو چکی تھیں، دندان مبارک زخمی تھے، چچا جان پیارے حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ان کا کلیجہ نکال کر مشرکین لے گئے تھے، لیکن صحابہ چوڑیاں نہیں
پہنی تھی انہوں نے، اور ان کے حوصلے میں اور ان کے ہمت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوئی، بلکہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکل پڑے۔ اور ایک مقام ہے حمراء الاسد اسے کہتے ہیں، یہ غزوہ حمراء الاسد کہلاتی ہے۔ مسلمانوں کو اس واقعے کا اکثریت کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اس ابو سفیان کو جو پتہ لگا کہ وہ تو آ رہے ہیں، وہ بھاگ گیا۔ اس نے کہا یہ عجیب لوگ ہیں کہ پہلے ادھر مارا اور اب جب میں نے یہاں سے دھمکی بھیجی تو یہاں پہ آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی شان میں آیتیں نازل کی ہیں، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح۔ یہ مسلمان وہ ہیں کہ جب ان کو زخم لگ چکے ہوتے ہیں اور ان کے جسم سے خون بہہ رہے ہوتے ہیں، تب بھی یہ اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر موجود ہے۔ الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں کہ لوگ آتے تھے اور کہتے تھے ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تو تمہیں ڈرانے کے لیے آ رہے ہیں، فخشوہم، اور مسلمانوں کو ڈراتے تھے۔ مسلمان ڈرتے تھے نہیں، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ کہتے تھے ہمارے لیے اللہ کی مدد کافی ہے اور اللہ تعالی مددگار بہترین ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، بس وہاں سے صحابہ لوٹ گئے اللہ کی نعمت سے اور اللہ کے فضل سے۔ لم یمسسہم سوء، اور صحابہ کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ وانقلبوا رضوان اللہ واللہ ذو الفضل العظیم۔ آگے فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، جو ڈرتا ہے وہ شیطان کا دوست ہے۔ مسلمانوں کا اسلوب یہ تھا، کاش کہ آج ہمارے حکمرانوں میں غیرت ہوتی، کاش کہ آج ہمارے قائدین میں غیرت ہوتی۔ سارے کے سارے نہیں، 4 یا 5 مسلمان ملک بھی نہیں، 2 بھی اکٹھے ہو جاتے اور کہہ دیتے کہ آج ہم یہود کے ساتھ حساب کتاب کرتے ہیں اور ہم فلسطین پہنچ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ یہود وہاں سے دم دبا کے نہ بھاگے تو جو مجرم کی سزا ہے وہ میری ہے۔ لیکن اس کے لیے جذبہ ضروری ہے، اور اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔